हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलीगढ़ तहरीक मज़मून। तो आज की इस वीडियो में हम अलीगढ़ तहरीक मज़मून के बारे में पढ़ेंगे, जो एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। अलीगढ़ तहरीक। सर सैयद एक बेदार मग़ज़, नरम दिल, दौर रस और हमदर्दाना फितरत रखने वाले इंसान थे। 1857 ईस्वी की शख्सियत व रख्त ने इनकी फ़िक्री व अमली ज़िंदगी में तलातम बर्पा कर दिया। इन्होंने गौसिया आफियत तलाश करने के बजाय अपनी कौम को तबाह व बर्बाद होने से बचाने का फ़ैसला किया। इनके फ़ैसले ने आगे चलकर इस तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस तरह अलीगढ़ तहरीक का सरचश्मा 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी से फूटा। अलीगढ़ तहरीक का मकसद। इस तहरीक का मकसद मुसलमानों को मायूसी व कनूतीत के जहन्नुम से निकाल कर नए अलूम हासिल करना, मज़हब को दलासल अक्ली से समझाना, संजीदा इल्मी कामों से ज़बान उर्दू को इस्तेमाल करना और इसके अदब को मायार तक पहुँचाना शामिल था। सर सैयद ने तालीम के ज़रिए कौम के अंदर रोशन ख़याली, आज़ादी, फ़िक्र व ख़याल और हालात के मुताबिक अपने आप को ढाल सकने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश की। इस तरह इन्होंने तहज़ीबी व माशरती असलाह के ज़रिए मुसलमानों को बेहतरीन शहरी बनाना चाहा। हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़िंदगी में जो खराबियाँ पैदा हो गई थी, इन को दूर करना इसका मकसद था। चुनांचे अलीगढ़ तहरीक के 5 मुख्तलिफ़ पहलू थे: तालीम, सियासत, मज़हब, अदब और माशरत। ये 5 पहलू है। अब इन 5 पहलुओं पर तहरीक के असरात का इख्तिसार के साथ जायज़ा लिया जाता है। नंबर 1 आता है हमारा तालीम। तालीम की ज़रूरत पर सर सैयद बहुत ज़ोर देते थे। इन्होंने कौम की बदहाली के असलूब पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुँचे कि इसका सबब तालीम से महरूमी है। जिसकी तालीम को वह ज़रूरत का नक़ाज़ा समझते थे, वह थी जदीद मगरिबी तालीम। जदीद तालीम इनके नज़दीक हर दर्द की दवा और हर दुख का इलाज है। सर सैयद को मुसलमानों के दर्द की दवा का पता चल गया था। अब वह दिल व जान से मुसलमानों को जदीद तालीम से आरास्ता करने की कोशिश में मशगूल हो गए। सर सैयद मगरिबी निज़ाम तालीम का मुताला करने इंग्लिस्तान गए और जल्द ही इन्होंने अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। अलीगढ़ में कॉलेज का क़याम। इस कॉलेज का नाम था एंग्लो मोहम्मडन और ओरिएंटल कॉलेज। इसमें जदीद मगरिबी अलूम और कदीम मशरिकी अलूम दोनों की तालीम का बंदोबस्त था। सर सैयद जदीद मगरिबी तालीम को ही मफीद और कारआमद समझते थे। इस तरफ इन्होंने खातिर ख्वाह तवज्जो दी। ये कॉलेज तरक्की करते करते बाल आखिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शक्ल में नमूदार हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रोबा तरक्की है। मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। इसका नाम पहले मोहम्मडन एजुकेशन कांग्रेस था। इस अदारे के क़याम का ये मकसद था कि मुल्क के गोसे गोसे में तालीमी अदारे कायम किए जाए, क्योंकि पूरे देश के मुसलमानों के लिए अलीगढ़ का एक मरकज़ी अदारा नाकाफ़ी था। साइंटिफिक सोसाइटी। ये सोसाइटी अंग्रेज़ी और दीगर ज़बानों की इल्मी किताबों को वर्नाकोलर देसी ज़बानों में तर्जुमा करने के लिए कायम की गई थी। ये काम मनसूबाबंद तरीके से शुरू किया गया था, मगर जल्द ही ये सिलसिला ख़त्म हो गया। ज़रिया तालीम। इस मसले पर सर सैयद ने गौर किया। वह
مادری زبان میں تعلیم دینے کے قائل تھے، کیونکہ اس طرح طالب علم کی ساری توجہ علم پر مرکوز رہتی ہے۔ زبان پر محنت نہیں کرنی پڑتی، لیکن بعد کو یہ دیکھ کر کہ ملک میں انگریزی زبان کی حکمرانی ہے اور وہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنانے کے حق میں ہو گئے۔ نمبر دوسرا ہے سیاست۔ سیاست کے سلسلے میں سر سید کا مشورہ یہ تھا کہ مسلمان اس خارزار سے دور رہے۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ سر سید انگریزی حکومت کے حامی اور تحریک آزادی کے دشمن ہے، حالانکہ وہ خود کہہ چکے تھے کہ میں ریڈیکل ہوں اور اس لیے آزادی کا زبردست حامی۔ ان کی رائے تھی کہ مسلمان پہلے تعلیم حاصل کر کے اس قابل ہو جائے کہ حکومت کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ 1857 عیسوی کی بغاوت۔ اس بغاوت میں ہندو مسلمان دونوں نے مل کر حصہ لیا۔ اپنے مشترک دشمن انگریز سے دونوں مل کر لڑے، لیکن بعد میں سارا الزام مسلمانوں پر آیا۔ وہ حاکموں کے گیز و غضب کا نشانہ بنے۔ ان گنت بے گناہوں کو پھانسی دے دی گئی۔ نہ جانے کتنوں کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی۔ سر سید کو اندیشہ تھا کہ مسلمان آزادی کی تحریک میں حصہ لیں گے تو جوشی طبیعت رکھنے کے سبب پھر پھنس کر رہیں گے اور ظالم حکمراں کے ہاتھوں پہلے سے زیادہ برباد ہوں گے۔ کانگریس میں شرکت کا مسئلہ سامنے آیا تو سر سید پہلے تو تقریباً 2 سال تک خاموش رہے اور آخر کار مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دیا۔ جواہر لال نہرو نے سر سید کے اس فیصلے کو بالکل حق بجانب قرار دیا اور لکھا ہے کہ سر سید کی رائے کہ مسلمانوں کو پہلے اپنی تمام قوتیں تعلیم حاصل کرنے پر صرف کر دینی چاہیے، یہ بالکل درست تھا۔ ہندوستان کی مکمل آزادی کا پہلا ریزولوشن پیش کرنے والا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ہی ایک فرزند حضرت موہانی تھا۔ تیسرے نمبر کا پوائنٹ ہے ہمارا مذہب کے سلسلے میں سر سید نے جو کچھ لکھا اس سے مسلمانوں میں بڑی برہمی پیدا ہو گئی۔ سر سید نے زمانے میں جو چیز سائنس کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اسے رد کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے سر سید نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مذہب اسلام کی کوئی بات سائنس کے خلاف نہیں۔ سر سید دراصل ایک مصلحت تھے اور مذہبی معلومات میں دخل نہیں چاہتے تھے، مگر ان کی مشکل یہ تھی کہ جب وہ مسلمانوں سے کسی کام کے کرنے کو کہتے تھے تو جواب ملتا تھا کہ مذہب کی رو سے یہ گناہ ہے، اور جس کسی کام کو منع کرتے تھے تو کہا جاتا تھا کہ مذہباً ثواب ہے۔ آخرکار سر سید کو مجبوراً یہ بتانا پڑا کہ تم جس چیز کو مذہب سمجھتے ہو وہ دراصل مذہب ہے ہی نہیں۔ چوتھے نمبر کا پوائنٹ ہمارا آتا ہے اردو ادب۔ اردو ادب میں بے شمار خامیاں تھیں جنہیں سر سید نے دور کیا۔ اردو شعر و ادب کی اصلاح سر سید کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ سر سید کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے اردو ادب کی دنیا بدل گئی۔ اردو نثر میں اس وقت بقول سر سید لفظی عبارت آرائی، جھوٹ اور مبالغے کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ سر سید خود نثر نگار تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، رسالے تصنیف کیے، اخباروں اور رسالوں میں مضمون لکھے، مداح نگاری پر
زور دیا اور عبارت آرائی کو رد کیا۔ میر امن اور غالب نے سادہ نگاری کی روایت کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تعلیم، معاشرت، اقتصادیات جیسے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا، اپنے رفیقوں سے لکھوایا اور اردو نثر کے دامن کو وسعت دی۔ تہذیب الاخلاق یہ سر سید کا جاری کیا ہوا ایک ایسا رسالہ تھا جس نے نہ صرف اچھی عادتوں، اچھے رہن سہن اور اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی بلکہ اس کے ذریعے اردو نثر کو بہت ترقی ہوئی۔ سیدھی سادی نثر لکھنے کو رواج دینے میں اس رسالے کا بڑا ہاتھ ہے۔ اردو شاعری کی حالت اردو نثر سے زیادہ بدتر تھی۔ غزل عکسیہ مضامین کے دائرے سے باہر قدم نہ رکھتی تھی۔ سر سید شاعری کو بامقصد بنانا چاہتے تھے۔ انہوں نے اور ان کی پیروی میں مولانا حالی نے شاعری کی اصلاح کے لیے مضامین لکھے۔ ان کی خواہش تھی کہ اردو میں کوئی ایسا شاعر پیدا ہو جو مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے نظم لکھے۔ ان کی یہ خواہش پوری ہوئی اور مولانا حالی نے مسدس مد وزیر اسلام لکھی جسے سر سید اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ آگے چل کر اقبال نے شاعری سے قوم کو بیدار کرنے کا کام لیا اور سر سید کے خواب کو پورا کر دیا۔ یقین کیجیے اگر سر سید نہ ہوتے تو حالی نہ ہوتے اور حالی نہ ہوتے تو اقبال نہ ہوتے۔ 5ویں نمبر کا پوائنٹ ہے ہمارا اصلاح اور معاشرت۔ بہت ہی اچھی بات لکھی ہے یہاں پر کہ سر سید نہیں ہوتے تو حالی نہیں ہوتے اور حالی نہیں ہوتے تو اقبال نہیں ہوتے۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارا 5واں نمبر کا اصلاح معاشرت۔ اصلاح معاشرت کو سر سید کے اصلاحی پروگرام میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ ایسا کوئی عیب نہ تھا جو ہم میں نہ پایا جاتا ہو۔ جہالت تھی تو وہ اس پائے کی اندھیرے گڑھے میں پڑے تھے اور اس سے باہر نکلنے کی تدبیر نہ کرتے تھے۔ قائل تھے تو اس درجے کے کہ ہاتھ پاؤں ہلانا گناہ سمجھتے تھے۔ کھانے کا انداز گناہوارانہ، بات چیت کا ڈھنگ قابل نفرے، خوشامد پسندی، ظاہر داری، تعصب، ریاکاری، بڑی بیہودہ رسموں کا رواج کون سا عیب تھا کہ جو ہم میں موجود نہ تھا۔ سید نے ان دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھا، برائیوں کو دور کرنے کی تدبیریں کی اور قوم کو تہذیب و شائستگی کا راستہ دکھایا۔ اس رسالہ کی شدت سے مخالفت ہوئی مگر سر سید نے ہمت نہ ہاری۔ آخر کار کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ حاصل کلام یہ کہ علی گڑھ تحریک نے مسلمانوں کی زندگی کے ہر گوشے کو منور کر دیا اور اردو شعر و ادب میں تو جان ڈال دی۔ علی گڑھ تحریک پر روشنی ڈالتے ہوئے پروفیسر نور حسن نقوی نے کہا، ہماری زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو سر سید اور علی گڑھ تحریک کے احسان سے گرہ بار نہ ہو۔ اس تحریک نے بے عملوں کو زہد و عمل کا درس دیا، تنگ نظروں کو وسعت نظر عطا کی، بزرگوں کے کارناموں پر فخر کرنے والوں کو اپنی ذات میں خوبیاں پیدا کرنے پر آمادہ کیا۔ مختصر یہ کہ سر سید اور علی گڑھ تحریک نے ہندوستانیوں کو زندہ قوموں کی طرف زندگی گزارنے اور سر بلند ہو کر جینے کا سلیقہ سمجھایا۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں علی گڑھ تحریک مضمون دیکھا ہے جس میں ہم نے سر سید نے اردو زبان کے بارے میں یعنی کہ اردو زبان کو صحیح مرتبہ حاصل کروایا، یعنی کہ اردو زبان میں پہلے بہت ساری خامیاں تھیں ان کو صحیح کیا۔ تو ہم نے اس ویڈیو میں علی گڑھ تحریک مضمون کو دیکھا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں اور اسے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیں۔